السلام علیکم۔ اردو ناول حقیقت میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم دیدار یار ناول کی ایپیسوڈ 2 پڑھیں گے، جسے لکھا ہے ندا ندیم نے۔ اگر آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 1 ابھی تک نہیں پڑھی تو آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں لنک جو ہے وہ دے دوں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاریہ کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اسے عائدہ کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کیسا انسان ہے، کیا سلوک کر رہا ہوگا وہ اس کے ساتھ۔ زونی کو ڈراپ کرنے آج اسے جانا تھا، کیونکہ آج عائدہ نہیں تھی۔ زونی اٹھو، یوں نہیں جانا تم نے۔ زری، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، آپو نہیں آئی۔ نہیں، وہ آ جائیں گی، تم اٹھو، تیار ہو، کل بھی نہیں گئی تھی تم، اٹھو شاباش۔ زونی اٹھ کے بیٹھی۔ زری، مجھے آپو کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ آدمی آپو کو کھینچ کر لے کر گیا تھا۔ زونی 20 سال کی تھی اور زاریہ 21 کی، اسی لیے زونی اسے نام سے ہی بلاتی تھی، جبکہ عائدہ 24 سال کی تھی، لیکن اپنی صحت سے وہ 19 کی لگتی تھی۔ زری، آپو کمزور نہیں ہے، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، ہمیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ آپو ہمیں کمزور نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد واپس آ جائیں گی ہمارے پاس۔ کچھ دیر میں زونی تیار ہو کر باہر آئی اور زاریہ بھی اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ زونی کے بیٹھتے زاریہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عائدہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ہے کمرہ خالی تھا، رات کو جیسے ہادیان آیا ہی نہیں تھا۔ خیر مجھے کیا، اچھا ہے نہیں آیا۔ عائدہ نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، اس نے وہی نکاح والا بھاری جوڑا پہن رکھا تھا۔ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں بیگم صاحبہ، یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ جی ٹھیک ہے، رکھ دو۔ وہ اپنا ڈریس سنبھالتے ہوئے اٹھی اور پارسل کھولنے لگی، جس میں بہت سارے کپڑے تھے ساتھ، لیکن سارے مشرقی تھے، شلوار قمیض اور ساتھ دوپٹہ، جبکہ عائدہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ پھر دروازہ کھلا تو ہادیان اندر آیا تھا۔ نیند سے جاگی آنکھیں، ٹراؤزر شرٹس میں بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، وہ اس حلیے میں دلکش لگ رہا تھا۔ عائدہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ ہادیان نے عائدہ کو خود کو ٹکٹکی باندھتے دیکھا تو مسکراہٹ اس کے نابی لبوں پر بکھر گئی۔ بیگم ایسے دیکھیں گی تو پیار ہو جائے گا آپ کو، شرارت سے بھرپور لہجے میں کہتا تو اس کے قریب آیا۔ کیا میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، لوگوں کو خوش فہمیاں نہیں پالنی چاہیے۔ عائدہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتی بولی، اور میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، تم بھی جانتے ہو، وہ کڑک دار آواز میں بولی۔ لیکن اب تو تم یہی کپڑے پہنو گی اور تمہارے سر سے مجھے دوپٹہ اترتا ہوا نظر نہ آئے۔ تم اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تم کر سکتا ہوں، ہر معاملے میں کر سکتا ہوں، تم میری بیوی ہو اور اب میری عزت بھی عزت سے رکھ رہا ہوں تو رہ لو، سمجھی؟ اور تم نہ مجھے آپ کہا کرو، شوہر ہوں میں تمہارا، تم چاہے مانو یا نہ مانو، میں تمہیں اپنا شوہر کبھی نہیں مانوں گی۔ اچھا تو مجھے منوانا بھی آتا ہے۔ ہادیان نے آہستہ سے اسے قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہوں، خود ہی کہا شوہر نہیں مانتی تو سوچا تمہیں سمجھا دوں۔ ہاں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ہادیان نے اس کو آرام سے چھو کے کہیں پیچھے کرنے کے چکر میں گر نہ جائے۔ کپڑے اٹھاؤ اور تیار ہو کر نیچے جاؤ، اور اگر تم نے نہیں پہنے تو نہیں پہننے تو کیا کرو گے تم؟ میرا مطلب پھر میں یہ سارے کپڑے لے جاؤں گا اور تم اسی جوڑے میں ہی رہو گی پورا دن؟ کیا؟ ہاں جاؤ اب، جا کے۔ میں نہیں جا رہی۔ ان کپڑوں سے زنگ کلر کا ڈریس اٹھا کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ہادیان نیچے آیا تو عائدہ ہیرا بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ سی گرین ڈریس اور ریڈ دوپٹہ پہنے، جو سر پر سلیقے سے لیا تھا، وہ واقعی ہادیان شاہ کی بیوی لگ رہی تھی۔ ارے ہادیان بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو۔ جی امی۔ ہادیان نے عائدہ کے بالکل سامنے والی کرسی کھسکائی اور بیٹھا۔ زاویان جو یونی جا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ذہان باہر سے آیا اور ہادیان کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ وہ عائدہ سے مخاطب ہوا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک۔ اور میرے بھائی کیسے لگے آپ کو؟ پوچھ تو ایسے رہا تھا جیسے عائدہ کو بڑے پیار سے لایا گیا ہو اور ہادیان سے پہلی بار ملی ہو۔ جی اچھے ہیں آپ کے بھائی بھی، اس جیسا تو اچھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔
वो दांत पीसते हुए बोली। साफ थंस था जिसे सुनते हथियान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। नाश्ते के बाद आयरा रूम में आई तो हथियान अपनी गाड़ी की चाबी लेने आया था। जब वो इससे मुखातिब हुई, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा, लेकिन तुम तो अपने घर में ही हो। हथियान ने मुस्कुरा के जवाब दिया। मुझे मेरी बहनों के पास जाना है, इससे मिलने। फिक्र हो रही है मुझे इनकी। लहजा तलख था जिसे हथियान ने बखूबी नोट किया था। ठीक है, आ जाओ, छोड़ देता हूँ। वो वापसी पर तुम मेरे साथ आओगे, वो जताने वाले अंदाज में बोला। ठीक है। आयदा ने दुपट्टा लिया जिसे वो आते ही उतार चुकी थी। गाड़ी में हनूस खामोशी थी। हथियान ड्राइव कर रहा था और आयदा बाहर देख रही थी। मुझे मेरा ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मानना कि शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं। इतनी मेहनत से सेट किया गया बिजनेस ऐसे छोड़ दूँ? वो इसकी तरफ देखती हुई बोली। तुम्हारा ऑफिस मैं देख लूँगा और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना। आयदा बस घूर के रह गई थी। अब ये इंसान उसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने दे रहा था। आयदा के दिल में नफरत और बढ़ती गई। न जाने इसकी ये नफरत इसको किधर तक ले जाती। आबादी या बर्बादी। जोनी का यूनी का टाइम ख़त्म हो गया था और अब वो यूनी के गेट के पास खड़ी जरी का वेट कर रही थी। न जाने वो आज क्यों नहीं आई थी। जावियान जो घर के लिए निकल रहा था उसे ऐसे खड़े देखकर उसके पास आया। आप ऐसे इधर क्यों खड़ी हैं? जोनी जो अपने ध्यान से खड़ी थी इस तरह बुलाने पर बिदकी को कुछ नहीं, मैं अपनी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ सर। ओके, आप कहें तो मैं छोड़ दूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं सर, शुक्रिया। वो घबराई घबराई से इससे मुखातिब थी। जावियान को वो अच्छी लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आँखें और लंबी घनी पलकें, गोरी रंगत। इसमें कोई शक नहीं था कि वो तीनों बहनें खूबसूरत थीं। इतने में हॉर्न की आवाज़ आई तो जोनी तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जरी ने जावियार को नहीं देखा था। जोनी जल्दी से गाड़ी में बैठी। घबराहट के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या हो गया तुम्हें? इतना घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, चलें जल्दी। अच्छा, वो दोनों घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला देखकर हैरान हुई थी। जब अंदर आई तो ड्राइंग रूम में आयदा को बैठे देखकर उसकी तरफ लपकी। आपो। जरी जाके उसके गले लगी और उसके पीछे जोनी भी। तुम दोनों ठीक हो ना? हम ठीक हैं। आपो, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फिर आयदा ने इन दोनों को सब कुछ बताया कि उसे कुछ नहीं हुआ और ना किसी ने कुछ कहा है। आयदा ने पूरा दिन इनके साथ गुजारा और जरी ने अच्छा सा डिनर भी रेडी कर लिया था। अभी वो लोग डिनर करने ही लगी थी कि बाहर हॉर्न की आवाज़ आई। हाँ, ध्यान होंगे, आयदा मुंह में बोली, लेकिन जरी ने सुन लिया था। आप उनको भी बुला लें, जो भी हो वो आपके शौहर हैं। ठीक है। आयदा उठती हुई बाहर आई और हदयान की तरफ आकर झुकी। वो आप उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कैसे कहे और क्या बोले। वो आप अंदर आ जाएं, डिनर करते हैं फिर चलते। हदयान को उम्मीद नहीं थी लेकिन वो उतर आया। आयदा को हदयान के साथ अंदर दाखिल होता देखकर जरी और जोनी ने नज़र एक साथ उन पर गई। वो दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। आयदा हदयान के कंधे तक आती थी। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट जिसके आगे के 2 बटन खुले थे और साथ ब्लैक कोट पहने वो बहुत प्यारा सा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, जरी ने उठते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, हदयान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आ बैठे, आए ना भाई। जरी के भाई बोलने पर हदयान ने उसकी तरफ देखा था। वो सर हिलाकर बैठ गया। फिर साथ ही आयदा और सामने जोनी और जरी। हदयान अब आयदा की तरफ देख रहा था। एक तो उसको पता था क्योंकि जोनी को अगवा जो करवाया था ये ज़ारियार है और ये जुनैरा, आयदा ने बताया। खाना खाने के बाद वो लोग जाने लगे तो हदयान ने दोनों के सरों पर हाथ रखा। मैं तुम लोगों का भाई हूँ आज से, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हेल्प चाहिए तो बिला झिझक मुझे बता सकती हो। जोनी और जरी दोनों ही मुस्कुरा दी थी। इन्हें आयदा ने ही शुरू से पाला था। ना तो कभी भाई का प्यार मिला और ना ही बाप का। दोनों की आंखें नम हुई थी। शुक्रिया भाई, आयदा भी हदयान को देख रही थी। कभी वो शख्स इतना अच्छा बनता था कि कभी ऐसे जैसे इससे बुरा कोई और हो ही ना। आयदा थकी हुई थी। सारे रास्ते वो कुछ नहीं बोली थी और घर आते वो चेंज करके सो गई थी। हदयान ने भी उसे मुखातिब नहीं किया था। वो चाहता था अभी वो खुद समझे, इस रिश्ते को कबूल करे। अगली सुबह इतवार था और सब घर पर ही मौजूद थे। आयदा फ्रेश होके नीचे आई
اور کچن کی طرف بڑھ گئی جدھر ہیرا بیگم ناشتہ بنوا رہی تھی۔ ارے بیٹا، آپ ادھر کیوں آئی؟ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتی۔ نہیں آنٹی، بس ویسے ہی۔ تم مجھے آنٹی نہیں امی بولا کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے آئدہ کو بٹھایا اور خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں ہدیان نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ اور تم اسے یقیناً برا سمجھتی ہو، لیکن وہ برا نہیں ہے بیٹا، بس تھوڑا ضدی ہے۔ ایک چیز پسند کر لے تو وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، لیکن میں تو انسان ہوں، چیز تھوڑی۔ جانتی ہوں بیٹا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تم میری بیٹی کی طرح ہو۔ ماننا میری بیٹی نہیں ہے، لیکن اب تو ہے نا، میں تمہاری ساس نہیں ماں ہوں۔ آئدہ کو اپنی امی کی یاد آئی تھی اور بے اختیار آنکھوں میں نمی آئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ آپ بہت اچھی ہیں امی، ہیرا بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ تم دونوں کی ریسیپشن کا فنکشن رکھ لیں۔ شادی تو چلو جیسے ہوئی، لیکن ایک فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ تم بھی اپنی امی ابو کو بلا لینا۔ امی ابو کے نام پر آئدہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ میرے ماما بابا نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، انسان کچھ بھی کر لے لیکن ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا دنیا سے چلے جانا اولاد کو اکیلا چھوڑ جاتا ہے، اور اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جب وہ اکیلے ہو جائیں تو ان کو اپنا دل پتھر کے اس ظالم دنیا میں جینا پڑتا ہے۔ میری 2 بہنیں جو میری زندگی ہیں، آئدہ نے بتایا۔ بیٹا، تم ضرور بلانا انہیں۔ ٹھیک ہے۔ آئدہ روم میں آئی تو ہدیان اٹھ کے بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ، آج تو بیگم صبح ہی صبح اٹھ گئی، تو کیا میں نہیں اٹھ سکتی؟ آئدہ نے اپنے بال کھولے جو وہ گیلے باندھ کے چلی گئی تھی۔ ہدیان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور انگلیوں کی پوروں سے اس کے بالوں کو چھوا۔ آئدہ ہدیان کو اتنا قریب دیکھ کے سائڈ پر ہونے لگی کہ ہدیان نے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی۔ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو آخر تم؟ میں کل سے دیکھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں، میں کیوں دور بھاگوں گی؟ کوئی بات ہے آئدہ؟ نہ نہیں تو۔ آئدہ کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں کہ وہ اس کی آنکھیں نہ پڑھ لے۔ آئدہ ادھر بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ تک لائے اور بٹھا کر اس کا ہاتھ اپنے تھائز پر رکھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے تم سے ایسے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ تم میرے پاسوں پر سوار تھی۔ جب سے تمہیں دیکھا تھا میرا دھیان تم میں ہی تھا۔ اگر میں تم سے بات کرتا تو مجھے یقین ہے تم یہاں کبھی نہیں کرتی، اس لیے مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑا۔ آئدہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ آئدہ خاموش تھی۔ وہ کچھ کیوں نہیں بول رہی تھی؟ آئدہ، کچھ تو بولو، جواب دو مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، بغیر کسی تاثر کے۔ لیکن تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔ ہدیان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ لیکن میں نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں نہیں رہنا چاہتی تم؟ وجہ مجھے نہیں پتا۔ یہ اچھا مذاق ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ ہدیان ابھی بول ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ہدیان آئدہ کے ساتھ ٹائم گزارنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ شاید نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ دن ایسے ہی گزارے۔ ڈنر کے بعد آئدہ روم میں آ گئی تھی۔ ہدیان آج کل کام کی وجہ سے لیٹ آتا تھا۔ آئدہ کا رویہ ویسے ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ آئدہ کچھ سوچتے ہوئے لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اسے زندگی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنی مرضی کی مالک تھی، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی، تو اب کیوں وہ کچھ نہیں کر رہی تھی؟ وہ تو آئدہ ملک تھی، کیسے وہ آئدہ شاہ بن گئی؟ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور آئدہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہدیان کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اسے دیکھ کے ڈریسنگ میں چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آئدہ ہنوز ویسی ہی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ ہدیان نے ایک بازو بڑھا کر اس کے پیٹ پر رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آئدہ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا جو اس کی گردن میں منہ چھپا رہا تھا۔ آپ کیا؟ کچھ نہ کہو پلیز، میں بہت تھکا ہوا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آواز سے تھکن صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ہدیان نے حسار تنگ کیا اور اس کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں موند گیا۔ آئدہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیچھے نہیں کر سکی تھی، پھر آخر تھک کر خود بھی آنکھیں موند گئی۔ زاریہ نے زونی کو یوں ہی چھوڑا اور خود وہ اسی جگہ چلی گئی جدھر وہ ہمیشہ جاتی تھی۔ ذہان سے ملاقات کے بعد وہ دوبارہ استبل میں نہیں گئی تھی، لیکن آج وہ چلی گئی تھی
یہ سوچ کر کہ وہ انسان کون سا ہمیشہ آتا ہوگا، عائدہ فریش ہو کر باہر آئی۔ زنک کلر کے ڈریس میں جس کی شرٹ کے گلے پر کڑھائی تھی اور بازو پر بھی باقی سادہ لانگ شرٹ تھی اور ساتھ ٹراؤزر بھی زنک۔ ہادیان جو بیڈ پر بیٹھا اپنے فون میں لگا تھا، نظر اٹھا کر عائدہ کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے اپنی نظریں پلٹنا مشکل ہو گئی اور اس کے لیے اپنی نظریں پلٹنا مشکل تھا۔ وہ مشکل لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عائدہ ہمیشہ ٹراؤزر شرٹ پہنتی تھی۔ عائدہ اپنا دھیان جا کے شاپنگ بیگ میں سے ہلکی جویلری نکالنے لگی، اس بات سے انجان کہ کسی کی دل کی تاروں کو بری طرح چھیڑ چکی ہے۔ عائدہ نے اپنے بال برش کیے جو کہ اس کی کمر تک آتے تھے، براؤن بال۔ ہادیان تو پہلے ہی دیوانہ تھا اس بالوں کا۔ ہادیان چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کیا کر رہے؟ پیچھے ہوں۔ عائدہ اس کی اس طرح قریب آنے پر بوکھلا گئی تھی۔ تمہارے بال ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہوں آپ؟ کیوں؟ وجہ؟ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ اس نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس میں نے کہا نا کہ نہیں آ سکتے۔ عائدہ نے نکلنے کی کوشش کی تو ہادیان نے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ ادھر کھڑا کر دیا۔ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے، سمجھی؟ اور ہادیان شاہ کو اپنا حق لینا آتا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، چاہے میرے جتنے بھی قریب آ جائیں، میری نفرت آپ کے لیے کم نہیں ہوگی۔ عائدہ نے ہادیان کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے جھٹکا۔ ہادیان کو عائدہ کا اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا شدید غصہ دلا گیا۔ ضبط کرتے اس نے عائدہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ مجھے اور مت آزماؤ عائدہ، میں تمہیں آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا، نرمی سے سرگوشی میں بولا۔ پھر پیچھے ہٹتے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میرے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ عائدہ کو چھوڑ کر وہ اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ زونی یونی آئی تو اس کی دوست ناراض تھی کیونکہ وہ کل یونی نہیں آئی تھی اور علیزہ اکیلی تھی۔ ایسی دوستیں بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں جن کا یونی یا کالج میں آپ کے بغیر دن نہیں گزرتا۔ بامشکل علیزہ کو منا کر وہ اپنی کلاس کی طرف آ گئی۔ آج وہ ٹائم سے آئی تھی کہ کہیں پھر سر اس کو باہر نہ نکال دے، لیکن جب وہ کلاس میں پہنچی تو زاویان صاحب پھر سے موجود تھے۔ اس کو پھر اپنی ستھری ہوتی محسوس ہوئی۔ پھر اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، ابھی 5 منٹ تھے کلاس شروع ہونے میں۔ زونی نے اسکن کلر کی لانگ شرٹ جس پر ہلکی ہلکی پنک کلر نے باریک کڑھائی ہوئی تھی، اسکن ٹراؤزر اور ساتھ پنک ہی دوپٹہ لیے جو سر پر موجود تھا، گھبرائی سی کلاس میں داخل ہوئی۔ زاویان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ تو اس دن اس کی گرے آنکھوں میں ہی کہیں کھو گیا تھا جس میں اس وجہ سے آنسو آئے تھے۔ زاویان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور موبائل میں لگ گیا۔ زونی ڈری سی چلتی ہوئی جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جدھر سے زاویان اسے زیادہ نظر نہیں آئے، لیکن زاویان کو تو وہ ہر طرف سے نظر آ رہی تھی۔ زاویہ نے وہاں جا کر وہی کالا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو گئی۔ وہ اپنے دھیان گھوڑے پر سوار اسے دوڑا رہی تھی، اس بات سے انجان کے کسی کی گرے آنکھوں کے حصار میں ہے جو اسے بڑی گہرائی سے تک رہی ہیں۔ ذہان نے اپنا بزنس پاکستان میں ہی سیٹل کر لیا تھا، اس لیے اب روز وہ ٹائم نکال کر ادھر آتا تھا اور روز زاریہ کو ڈھونڈتا تھا، مگر اس دن کے بعد وہ اسے نظر نہیں آئی اور آج آخر وہ آ ہی گئی تھی۔ بلیک کلر کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، بال کھلے چھوڑے جو کہ ہوا میں اڑتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے بال بھی عائدہ جتنے ہی تھے، لیکن زاریہ کے کالے بال تھے۔ ذہان کو وہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ وہ اس کے اس دن بغیر کچھ کہے جانے پر حیران تھا۔ زاریہ کی نظر ذہان پر گئی تو وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاریہ گھوڑے سے اتری اور اسے باندھنے لگی اور ذہان چلتا ہوا زاریہ کے قریب آیا۔ کیسی ہیں آپ مس؟ زاریہ اس کے بلانے پر گھبرائی۔ ذہان اس کا اس طرح گھبرانا نوٹ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، لفظی جواب دے کر وہ آگے چل دی۔ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہی؟ میں تو نہیں بھاگ رہی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زاریہ رکی اور اس کی طرف مڑی۔ ذہان کی نظر اس کی آنکھوں پر گئی جو کہ اس کے جیسی ہی گرے تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ کیا میں آپ سے بغیر کام کے بات نہیں کر سکتا؟ ایک لفظی جواب، ذہان نے حیران ہوتے پوچھا۔
کیونکہ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ زری کی آنکھیں جھکی تھیں یا وہ ادھر ادھر دیکھ کر بات کر رہی تھی، لیکن ذہان کی طرف بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ ذہان اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ تو محترمہ، جان پہچان بھی تو ضروری ہوتی ہے، لیکن مجھے کسی سے جان پہچان بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن مجھے تو ہے، آپ کو ہے تو میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی محترمہ؟ زاریہ نے نظر اٹھا کر ذہان کو دیکھا اور پھر اس کے لیے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ، بال جیل سے سیٹ کیے، اس کی گرے آنکھیں، وائٹ شلوار قمیض پہنے وہ ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ زاریہ ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ہوش آتے ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ ذہان اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ میں اجنبیوں سے شادی نہیں کرتی۔ گھبراہٹ میں اسے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ ہا ہا ہا، ذہان کا زوردار کہکا گونجا۔ محترمہ، شادی اجنبیوں سے کر لینی چاہیے، کبھی کبھی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زاریہ نے اس بار اس کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی کہ کہیں نظریں ہٹانا مشکل نہ ہو جائے۔ جو بھی، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ کوئی خاص وجہ؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ زاریہ کنفیوز تھی اور اوپر سے ذہان کی نظریں جو اسی پر جمی تھیں۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کی مرضی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ جی کہیں، وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بولی۔ لڑکیوں کی چادر ان کی عزت ہوتی ہے، چادر لے کر نکلا کریں، ذہان کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، لیکن زاریہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آج تک کسی نے اس کو ایسا نہیں کہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے حلیے کو دیکھا اور پھر لوگوں کی نظریں خود پر جب وہ باہر جاتی تھی تو ہر کوئی اسے گھور کر دیکھتا تھا۔ اسے لوگوں کی نظریں گندی حقارت بھری لگی تھی، اور ایسا تھا بھی۔ لڑکیاں اپنی طرف سے پینٹ شرٹ میں بغیر دوپٹے کے باہر جاتی ہیں، اس بات سے جان کے لوگوں کی گندی اور حقارت بھری نظریں ان کے جسموں سے وہ تھوڑے سے کپڑے جو پہن کر جاتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں۔ عائدہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ہیرا بیگم ناشتہ بنوا کر ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام بیٹا، اٹھ گئی؟ ہادیان نہیں آیا؟ ماما، وہ سو رہے ہیں۔ تو بیٹا اسے اٹھانا تھا نا؟ جی میں نے؟ ہاں نا، تمہارا شوہر ہے تو اٹھانا تم نے ہی ہے۔ جی میں اٹھاتی ہوں۔ وہ اٹھ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ کیسے اٹھاؤں میں اب اس کو؟ عائدہ ہمت کر کے پاس آئی۔ سنیں، ہادیان ہنوز وہیں پڑا تھا۔ سنیں، اٹھ جائیں، ماما کہہ رہی ہیں ناشتہ کر لیں۔ ہادیان تو جیسے بہرا ہو کے لیٹا تھا۔ عائدہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے ابھی۔ ہادیان، عائدہ نے اسے کندھے سے ہلایا تو ہادیان نے سیدھا ہوتے اسے بازو سے پکڑ کر خود پر گرا لیا۔ بیگم، آج خیر ہے جو آپ ہمیں اٹھا رہی ہیں، ماما نے بولا تھا۔ عائدہ اس اچانک اتفاق پر تیار نہیں تھی، اسی لیے بخلائی سی جواب دے گئی۔ ہادیان نے اس کی کمر پر گھیرا تنگ کیا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے سینے پر کوہنیاں جمائے پیچھے دھکیل رہی تھی، لیکن مجال جو اسے اثر ہوا۔ کیوں چھوڑوں بیوی، میرا حق ہے۔ نہیں ہے حق، چھوڑے مجھے آپ، وہ چیخی تھی تو ہادیان نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ عائدہ اس کے چھوڑنے پر اٹھی اور باہر نکلنے لگی۔ رکو، ہادیان کی آواز پر وہ رکی، لیکن مڑی نہیں۔ ہادیان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اور میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، بالکل نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ سے طلاق۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ ہادیان نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگایا تھا۔ خبردار، خبردار، اگر آج کے بعد ایسی بکواس کی تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا، سمجھی؟ اور تم مجھ سے الگ اس دن ہو گئے جس دن ہادیان شاہ کی موت ہو گئی۔ اس سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جس دن ہادیان شاہ کی موت کی خبر ملی اس دن سمجھ لینا تم آزاد ہو۔ آنسوؤں کی لڑی عائدہ کی آنکھوں سے نکلی جو ہادیان کے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ ہادیان نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور واش روم میں گھس گیا۔ عائدہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیسے رو سکتی ہے، اس کو کیوں رونا ہے، وہ تو کبھی نہیں روئی تھی۔ خود کو نارمل کر کے وہ نیچے آئی اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ آ رہے ہیں ماما، ہیرا بیگم کو کہا۔ ہادیان فریش سا نیچے آیا اور آتے ہی عائدہ کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ پھر ذہان، پھر اس کے بعد زاویان آیا۔ زاویان کی نظر بیٹھتے ہوئے عائدہ پر پڑی تو اب اسے کچھ یاد آیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی پوچھیں۔ آپ وہی ہیں نا جس نے میرے پتھر مارا تھا یونیورسٹی میں؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کوئی بک کا سوال پوچھ رہا ہو۔ کیا؟ عائدہ نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ بھی پہچان گئی تھی اسے۔ نہیں تو، میں نے تو نہیں مارا، وہ صاف مکر گئی تھی۔ اچھا، آپ نے مارا تھا؟
ہائے آپ کو پتہ ہے کتنی درد ہوئی تھی مجھے، وہ آپ کو مارنا نہیں تھا، لگ گیا۔ ہاں اس کے بعد آپ بھاگ گئی تھی۔ سوری بس غلطی سے لگ گیا۔ عائدہ کا کہنا تھا کہ سب کا کہکا گونجا۔ عائدہ جو یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہے، آنکھوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا کیا تم نے بیٹا جو اسے مارا، اسی لائق ہے یہ۔ حیدر صاحب تھے جو اسے کہہ رہے تھے بابا یہ ناانصافی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، سمجھے؟ اچھا یاد رکھیے گا۔ زاویان ٹیڑھے میڑھے منہ بناتا ناشتہ کرنے لگا۔ اب سب میں ہادیان کی نظر عائدہ پر تھی۔ زونی کو یونی چھوڑنے کے بعد زری اپنی روز والی جگہ جا رہی تھی۔ ابھی وہ گاڑی لاک کر کے اتری تھی کہ ایک وین آئی اور تیز رفتاری سے اس کو کھینچ لیا۔ زری اس اچانک حملے میں کچھ سمجھ نہ پائی اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کا سر دروازے سے جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اندھیرے کمرے میں تھی، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ زری ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کون ہے ادھر جو اسے ادھر لایا ہے۔ زری نے جیکٹ پہنی تھی، وہ اپنا موبائل جیکٹ میں ہی رکھتی تھی۔ یاد آنے پر اس نے اپنی جیکٹ دیکھی تو موبائل اندر ہی تھا۔ اس نے عائدہ کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے ہادیان کا نمبر ملایا مگر اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کدھر پھنس گئی ہوں۔ اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ اس کے دماغ میں اچانک خیال آیا اور وہ اپنی جیکٹ میں سے پھر سے کچھ ڈھونڈنے لگی اور آخر میں اسے ایک کارڈ ملا جس پر ایک نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے کارڈ سے نمبر لیا اور اس پر کال کی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، مردانہ آواز موبائل میں گونجی۔ ہیلو ذہان، میں زاریہ ملک۔ ذہان نے حیرانگی سے فون کو دیکھا کہ کہیں وہ غلط تو نہیں سن رہا۔ ذہان آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں میں سن رہا ہوں۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ مجھے پتہ نہیں، مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے، پلیز مجھے بچا لے۔ کیا؟ تم کہاں ہو؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ زاریہ رونے لگی تھی۔ زاریہ تم رو نہیں اور آس پاس دیکھو، اگر کچھ نظر آئے جس سے مجھے تمہاری لوکیشن پتہ چلے۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی اس کھڑکی سے نظر آ رہی تھی۔ زاریہ نے باہر دیکھا لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف خالی جگہ تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی اچھا تم مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیجو جلدی سے، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ زاریہ نے جلدی سے اسے اپنی لائیو لوکیشن بھیجی لیکن نیٹ ورک سلو ہونے کی وجہ سے وہ سینڈ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ جی پلیز میری مدد کریں۔ زاریہ کو قدموں کی آواز کمرے کے قریب آتی ہوئی سنائی دی۔ اس نے موبائل پردے کے پیچھے چھپا دیا اور خود بیڈ پر آ کر سمٹ گئی۔ ہادیان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل عائدہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے طلاق کا بول دیا تھا، وہ اس کے جذبات کو کیوں نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ مرد ہو کر جھکا تھا، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا لیکن عائدہ نے تب بھی اسے کوئی جواب نہ دیا۔ مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے، اگر مرد جھکے تو عورت کو چاہیے کہ پورے دل سے اس پر یقین کرے۔ ہادیان نے اسے تب بھی کچھ نہ بولا تھا، وہ اپنی سوچوں میں گم۔ سامنے سے آتے ٹرک کو نہ دیکھ پایا، جب نزدیک ہوا تو ٹرک کو اتنا قریب دیکھ کے خود کو بچانے کی کوشش کرتے گاڑی سیدھی درخت سے جا لگی تھی اور سامنے والا شیشہ ٹوٹ کے اس کے بازو، گلے اور سینے پر لگا تھا۔ سر سائیڈ والے شیشے سے ٹکرایا تھا جس سے سائیڈ کا شیشہ سر میں بہت برے طریقے سے لگا تھا۔ آنکھیں بند ہوتے ہادیان کی آنکھوں کے سامنے عائدہ کا چہرہ تھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا کیونکہ عائدہ جو آزاد ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اس ڈری سہمی لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس آدمی نے بیڈ کے سائیڈ پر موجود سوئچ پر ہاتھ رکھ کر لائٹس آن کی۔ زاریہ نے نظر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا۔ اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہو مس زاریہ ملک؟ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ آدمی غور سے زاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ زاریہ کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ تم اپنی بہن کی وجہ سے یہاں؟ بہن؟ ہاں عائدہ ملک کی وجہ سے، اس نے میری بہت بے عزتی کی تھی پوری کانفرنس کے سامنے۔ سوچا اس کو اٹھاؤں گا لیکن پھر سوچا بہن کو اٹھانے میں زیادہ مزہ ہے، اسے تکلیف تو زیادہ ہوگی نا۔ وہ آدمی خباثت سے مسکراتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب جب اس کی بہن کی عزت جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ بے عزتی کسے کہتے ہیں۔ وہ آدمی زاریہ کی طرف بڑھا۔ دور رہو مجھ سے خبیث انسان، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میری بہن تمہیں چھوڑے گی نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اس آدمی نے زاریہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی جیکٹ کھینچ کر اتار دی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے بچاؤ! زاریہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس آدمی کو دھکا دے کر وہ بیڈ سے اتر کر دوسری طرف آئی۔ اپنی بہن سے کم نہیں ہو ویسے تم۔ زاریہ نے اسے دھکا اتنی زور سے دیا تھا کہ وہ 2 قدم پیچھے گیا تھا۔
ہادیان کو بہت بری حالات میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ سر سے خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ اب آئدہ ملک شاید آزاد ہونے والی تھی۔ اس کی نفرت اسے اس مقام تک لے آئی تھی۔ وہ آدمی قدم اٹھاتا زاریہ کے قریب آنے لگا۔ دور دور رہو مجھ سے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بچاؤ بچاؤ مجھے، وہ چیخ رہی تھی، لیکن اس کی آواز کو سننے والا کوئی بھی نہیں تھا ادھر۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر زاریہ کی شرٹ کھینچی تو وہ کندھے سے پھٹ گئی۔ اللہ جی، پلیز میری مدد کریں، زری اپنے بازو کو چھپاتی رو کے بولی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، اللہ سے ڈرو، چاہے کچھ بھی کر لو، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے زاریہ کو بالوں سے پکڑا تھا، اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ زاریہ کا سر بیڈ گراؤنڈ سے زور سے لگا۔ اس کے سر پر پہلے ہی خون نکلا تھا گاڑی سے لگنے کی وجہ سے، پھر سے لگنے سے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ذہان شاہ اندر داخل ہوا۔ زری کو بے ہوش اس آدمی کو اس پر جھکے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آدمی کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگا اسے مارنا شروع کر دیا۔ ذہان کے اچانک حملے سے وہ سنبھل نہ سکا۔ ذہان نے سارا غصہ اس پر اتارا، اسے اتنا مارا کہ وہ وہیں زمین پر نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اسے چھوڑ کر ذہان زری کی طرف بڑھا، اپنی چادر اتار کر اس کے جسم پر ڈالی۔ اگر وہ ٹائم پر نہ آتا تو نہ جانے وہ اس کے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ زاریہ اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ذہان نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو ویورز، لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کی پہلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے، اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔